السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دی نیوز سیاست میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں اور سیاسی جو ہلچل ہے وہ کافی عروج پہ ہے، اور ایسے حالات میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ حکومت کے اراکین تو پریشر میں نظر آ رہی ہے، لیکن حکومت جو ہے بذات خود عمران خان صاحب وہ پریشر میں نظر نہیں آ رہے۔ کچھ ایسے ہی حالات جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ فل آف اسٹیمنا نظر آتی ہیں، لیکن بیہائنڈ دا وال بات کچھ اور نظر آتی ہے۔ تو یہی شپن جو ہے ہر جگہ پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہی باتیں جو ہے ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں۔ تو ایسے میں نے کہا کہ آپ کو ملاتے ہیں بہت ہی پی ٹی آئی کے پرانے ایک نام ہے ارباب نثار احمد صاحب، اور بہت زیادہ تجربہ ہے ان کا، اور حالات حاضرہ پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے، ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب ناصر صاحب۔ سر یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم اگر مہنگائی پہ بات کر رہی ہے تو کیا وجوہات ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت دور نہیں کر پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر جمال صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا اور آپ کے چینل دی نیوز 66 کا بہت مشکور ہوں جو مجھے عزت بخشی اور مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ ناصر جمال صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو مسئلہ اصلی ہے وہ مہنگائی کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ صرف اپنے کرپشن کا بچانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو صرف کرپشن بچانا ہے اور ویسے بغض معاویہ میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا صاحب نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا اور کافی لوگ جمع کیے ہوئے تھے۔ ان کے تو ایکچولی لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ جو ورکر مدرسے کے ہوتے ہیں وہ ورکرز تو ہوتے نہیں ہیں، اور نہ وہ سیاسی ہوتے ہیں، وہ تو صرف فالوورز ہوتے ہیں۔ جب اس وقت تب آپ کو یاد ہو تو انہوں نے مہنگائی کی بات نہیں کی تھی، اس وقت کیوں مہنگائی کی بات نہیں کی، اب کیوں مہنگائی کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل۔ تو مہنگائی کا مسئلہ ان کا ہے ہی نہیں۔ اور ایک چیز آپ کو بتا دوں، اس میں شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، لوگوں کو تھوڑا سے پرابلم ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ عمران خان بہت کمیٹیڈ ہے اور بہت ہارڈ ورکنگ ہے، وہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اور جب وہ ان چیزوں کو اوور کم کر جائیں گے تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں ناصر جمال صاحب کہ یہ 2023 تو چھوڑیں، اگر یہ مہنگائی وغیرہ کنٹرول ہو جائے، اس پہ قابو، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ یہ سیالکوٹ میں، فیصل آباد میں انہوں نے انڈسٹری ریوائیو کر دی، لاکھوں لوگوں کو جاب ملے ہیں، روزگار ملا ہے۔ اسی طرح کل میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ سیالکوٹ میں اسی طرح ان کی انڈسٹری بھی کمپلیٹلی ریوائیو ہوئی ہے، اور بہت زیادہ ان کے پاس ایکسپورٹ اور اس کے امپورٹ کے آرڈرز آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جب ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم والے، اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں، جتنے بھی لیڈرز ہیں، یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان اگر اسی طرح یہ کام ہوتا رہے اور ان کچھ پرابلمز پہ وہ قابو کر لے تو تاحیاتی اس ملک کا وہ ایک لیڈر ہے، اور لیڈر انشاءاللہ رہے گا وہ۔ اور آپ کو امید ہے کہ وہ مہنگائی پہ قابو پا لیں گے؟ انشاءاللہ ضرور پا لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوا، آپ اس کا کریکٹر دیکھ لیں، آپ نے اس میں سیاست سے پہلے اس کا جو سپورٹس کا لائف، اگر آپ اس کی بھی نظر ڈالیں تو انہوں نے کبھی بھی سرنڈر نہیں کیا، اس نے کبھی بھی سرنڈر نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ورلڈ کپ انہوں نے جیتا تھا اس وقت پاکستان کا کمزور ترین ٹیم تھا، بالکل جی بالکل، لیکن وہ کمیٹڈ تھا، بالکل جی، اور اس نے کہا کہ انشاءاللہ یہ میں جیتوں گا، اور وہ جیت کے دیکھا، یا وہ بھی آسٹریلیا کو اور ان سب بڑے بڑے ٹیموں کو، انگلینڈ کو ہرا کے آسٹریلیا میں ان کے گراؤنڈ کو بڑی بڑی ٹیمیں تھی اس وقت، بہت بڑے ویسٹ انڈیز سے، انگلینڈ سے، ہاں بالکل جی، تو ان کو ہرا کے وہ ورلڈ کپ لے کے آیا ہے۔ بالکل جی بالکل۔ تو انشاءاللہ یہ مہنگائی بھی وہ قابو کر لے گا، اور اس کے لیے وہ ہر ایک چیز پہ کوشش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ کرے گا، اور وہ اسی لیے کبھی آگے لوگوں سے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، باہر فورن سے ایکسپورٹ کر لے آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ وہ اوور کم کر جائے ان پرابلمز کو۔ بالکل جی بالکل۔ آپ کو پتہ ہے، شاید آپ کو ایک میں واقعہ سنا دوں، یہ جب ورلڈ کپ کا میچ ہو رہا تھا آسٹریلیا میں، تو ایک دن اس نے اپنی ٹیم کے لیے، جب ان کا فائنل میچ تھا، تو ویوین رچرڈ اس وقت دنیا کا
اکمانا ہوا اور بڑا زبردست قسم کا بیٹسمین تھا. جی جی تو اپنی ٹیم کو اس کو مورال بوسٹ کرانے کے لیے اس نے ویون رچرڈس کو بولا ہے کہ آپ آ کے ہماری ٹیم کو ذرا ایک لیکچر ان سے بات کر لے. اچھا انہیں تو وہ اس قسم کا بندہ کہ وہ اوور کم کر جاتا ہے اس کی اور ہر کوشش کرتا ہے وہ. مطلب ان کی اپنی ایک سوچ ہے اب اور اس کے مطابق لگے ہوئے ہیں. لگے ہوئے ہیں ضرور جی. ویسے اس سوچ نے ایک چیز کی تبدیلی لے آئی ہے کہ خود کنٹینر سے اتر کے 11 بندوں کو کھڑا کر دیا ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں اس کا جواب انہوں نے پہلے بھی دیا تھا. وہ ایک انٹرویو میں اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کی ایک اسٹریٹجیز ہوتی ہے. ہاں اس نے کہا تھا کہ کرکٹ میچ کے لیے جب میں کھیلا تو ایک اسٹریٹجی بنا لیتا تھا, بالکل جی لیکن جب وہ دیکھتا تھا میچ کے دوران وہ اسٹریٹجی بیک فائر کر رہا ہے تو وہ اپنی اسٹریٹجی بدل لیتا تھا, چینج کر لیتا تھا. بالکل. اور وہ ایسے حربے استعمال کرتا تھا کہ وہ آگے کو وہ خود پریشان ہو جاتے تھے. اور یہ مخالف کامیاب بندے کی نشانی بھی ہوتی ہے. جی یہ کامیاب بندے کی نشانی. کامیاب بندے کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جو ٹائم اور وقت کے مطابق حالات کے مطابق اپنے اسٹریٹجیز بدلتے رہتے ہیں, اور یہ ریکوائرمنٹ ہے میرے خیال میں. اس میں تو ایسی کوئی بری بات نہیں ہے, یہ تو بلکہ اچھا بات ہے. بالکل جی بالکل. ارباب نثار احمد صاحب جی بتائیے گا کہ آپ چونکہ ڈیلی بیس پہ آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں پہ نظر ہوتی ہے, کیا سوچتے ہیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ زیادہ ہی اگنور نہیں کر رہے پی ایم ایل این والے؟ کیونکہ پرسوں میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس میں سب سے بڑا جو دھماکہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ہم جو ہے 13 دسمبر کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں, حالانکہ حکومت بہت پہلے سے لگی ہوئی ہے کہ ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ناصر جمال صاحب آپ مجھے ایک بتا دیں, مولانا کے پاس ہے کیا؟ اس کا ایٹ اسٹیک تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل جی. اس کے پاس ایٹ اسٹیک تو کچھ بھی نہیں, اپنے سیٹ بھی ہار چکے ہیں, تو وہ ایسے ہی ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں. بالکل. اور باقی جو ہے مسلم لیگ, نون, مریم نواز وغیرہ, ان کے نیشنل اسمبلی میں بھی کافی تعداد میں ہے ایم این ایز, اور پنجاب اسمبلی میں بھی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کا سندھ میں حکومت ہے اور نیشنل اسمبلی میں بھی ممبرز ہیں. تو ان کو تو ایٹ سٹیک ہے کہ ان کی حکومت چلے جائیں گے, ان کے ایم این اے چلے جائیں گے, مولانا کا کیا جائے گا؟ ہاں جی. تو وہ اس کا تو اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو نیچرلی ان دو پارٹیوں کا تو ایٹ سٹیک تو ہے نا. بالکل جی بالکل. ان دونوں کے ایم این ایز کا ملا کے کتنی تعداد بن جاتی ہے. دوسرے ان کی سندھ کی حکومت چلی جاتی ہے, اور آصف زرداری یہ کبھی وہ چاہے گا کہ اس سے سندھ کی حکومت چلے جائے. اس کے اوپر آلریڈی نیب کے کیسز ہے, اور وہ ہاں ٹیٹیز ہیں. ایکچولی میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ ڈسکشنز ہو رہی ہے تو بات اس میں آ جاتی ہے. کیسز ہے اس کے اوپر نیب میں. اب تو حکومت ہے, اس کے ساتھ سپورٹ سندھ گورنمنٹ کی پوری فل سپورٹ ہے اس کے ساتھ. اب وہ بھی چلے جائے تو پھر زرداری صاحب بیچارے کیا کرے گا؟ بالکل جی بالکل. مریم نواز کا تو مضبوطی یہی ہے کہ حکومت ہے ان کے پاس. ان کے لیے تو اس کا تو میرے خیال میں انٹرسٹ بھی یہی ہے کہ وہ حکومت میں رہے. بالکل جی. اور وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ یہ چیز ظاہر. تو وہ اس وجہ سے مولانا صاحب کو تو کچھ بھی نہیں لوز کرے گا. ٹھیک جی ٹھیک جی. یہ بتائیں کہ چلے اور سوال کرتا ہوں مولانا صاحب کے بارے میں, کہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں یہ بھی بتا دیا کہ میں نے عمران خان صاحب سے بات نہیں کرنی, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ بات کریں. اور پھر ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرنی. تو پھر یہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں, یہ جنات سے بات کریں گے تو کس سے بات کریں گے؟ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ سوری معافی چاہتا ہوں. مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہے کون؟ پاکستانی ہے نا. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کوئی انڈیا کی تو نہیں ہے نا, کوئی امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے نا, پاکستان کی ہے. تو یہ بات اپنے لوگوں سے نہیں کرنا چاہتا, تو پھر یہ بات کرے گا کس کے ساتھ؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ این آر او مانگ رہا ہے جو عمران خان نے دینے نہیں ہے, تو اس وجہ سے عمران خان نے بھی بات نہیں کرنی اس سے. بالکل جی. یہ تو عمران خان بات کرنے کے لیے تیار ہے, ماں سوائے صرف کہ این آر او کے بات چھوڑ دیں. بالکل بالکل. عمران خان تو تب بھی ابھی وہ بار بار کہتا ہے کہ میں ان سے ہر قسم کے الیکشن ریفارمز پہ بات کرتا ہوں, نیب پہ بات سب کچھ کرتا ہوں, لیکن نیب پہ اور یہ این آر او پہ میں بات کبھی نہیں کروں گا, چاہے میری حکومت ہی چلی جائے. لیکن میں نے بات این آر او, میں نے چوروں کو نہیں معاف کرنا ہے. تو سمپل سی سٹانس ہے اس کی. اور وہ
آپ کو پتا کہ مولانا صاحب کے انڈس کے خلاف تھا یہ بات. ظاہری بات ہے. بالکل جی یہ تو ہے. یہ بتائیں کہ خان صاحب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کون سی باتیں تھی جس نے خان صاحب کو چنا, لوگوں نے کیوں چنا یہ خان صاحب کو؟ آپ کا اوپینین کیا ہے کہ خان صاحب کو کیوں چنا لوگوں نے؟ خان کو کیوں چنا, یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا, اور یہ اس میں کافی لوگوں سے اس پہ بحث مباحثہ بھی کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں جی جی اگر ان لوگوں میں کچھ خامیاں نہ ہوتی, کچھ کمزوریاں نہ ہوتی, یہ سارے حکومت میں بار بار رہ چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی بھی حکومت تھی, صوبے میں بھی رہ چکی ہے, اس میں نیشنل عوامی پارٹی کی بھی حکومت رہ چکی ہے, وزارتیں رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت صوبے میں, ملک میں نواز شریف کے, ان کے بار بار حکومتیں, تین بار حکومتیں کرتے رہے. پنجاب میں تھی کئی سالوں سے نواز شریف کی حکومت ہے. بالکل جی. لوگ ان سے کیوں اکتا گئے؟ بالکل ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو پاور میں لانے کے یہی لوگ ذمہ وار ہیں. اگر ان کے اپنے کرتوت صحیح ہوتے تو کسی کو اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی. عمران خان کو لانے والے یہی لوگ ہیں, یہی پیپلز پارٹی ہے, یہی نور لیگ ہے, اور یہ مولانا. انہوں نے دیا ہے ووٹ, انہوں نے دلوایا ہے, انہوں نے مجھے نہیں جتوایا, انہوں نے جتوایا. اگر یہ جو کام لوگوں کا جو جنرل, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ چور ہے, ڈاکو ہے, لوٹیرے ہے, لیکن ایک جنرل پرسیپشن جو عوام کا ہے وہ تو یہی ہے نا. بالکل جی. اور اسی کے اوپر وہ لوگ اکتا گئے تھے. اور عمران خان ان کو ایک ایسا لیڈر ملا جو شروع سے لے کے آج تک اس کے ایمانداری پہ اور اس کے ملک سے وفاداری پہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ڈاؤٹ نہیں ہے, اس پہ کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. بلا وجہ اگر نفرت نہ کریں تو اس پہ کسی کی ڈاؤٹ نہیں ہے. بالکل کچھ بھی نہیں. اگر یہ تو میرے بک سے مافیا میں لگے ہوئے. بالکل جی بالکل. اور اپنا مال بچانے جو انہوں نے پہلے جو کچھ کیا اسی کا پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کچھ سارا گیم چل رہا ہے. صحیح ہے جی. اور میں تو سمجھتا ہوں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ یہ پی ڈی ایم والے جو ہے یہ تو اس معاملے میں یا تو سیریس نہیں ہے یا سنسیئر نہیں ہے. ٹھیک. اگر ہوتے تو یہ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے, استعفیٰ کو بار بار کیوں ڈیلے کرتے رہتے. اچھا میرا نیکسٹ کویسچن بھی یہی ہے کہ اگر استعفیٰ اپوزیشن دے دے تو مطلب کیا بنے گا اور کس طریقے سے یہ ملک چلے؟ دیکھیے اس پہ اس دن بھی اعتزاز احسن آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کا ایک مشہور ترین اور قابل ترین وکیل ہے. بالکل. انہوں نے یہی کہا اگر 150 تک بھی ایم ایل اے استعفیٰ دے دے نا تو اس کے اوپر ری الیکشنز ہوگا. اور میں آپ کو یہ یقین سے دلا سکتا ہوں اگر یہ 150 چھوڑیں گے یہ پھر دوبارہ واپس 50 پہ نہیں جیت سکیں گے. عمران خان کی پاپولیرٹی لوگ جو کچھ بھی کہے, ایک چیز آپ کو بتا دوں, عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں نا ان میں سے آپ کو میں بتا دوں ایک نیا جنریشن ہے, اور وہ جنریشن ایک سیاسی شعور رکھتا ہے. ان کا ایک ویژن ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میں نے عمران خان کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہوں یا ان کے ساتھ ہی بنا ہوا ہوں تو میں نے اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ ایک بغاوت کی ہوئی ہے. بالکل. اور یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے جتنے بھی ورکرز ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے بزرگ ضرور کہیں نہ کہیں کسی اور پارٹیوں سے منسلک رہے ہوں گے. میری خود فیملی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی تھی. پیپلز پارٹی سے آپ کے بزرگ اور آپ کے رشتہ دار, آپ کے عزیز ان سے تعلق ہے کہ آپ کیوں عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو کسی نے, میں آپ کے پاس نہیں آتا کہ آپ عمران خان کے, میرے پاس بھی کوئی نہیں آتا کہ آپ عمران خان کی یا پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر لے یا ان کو سپورٹ کر. اپنا ایک ویژن تھا, اپنا ایک نظریہ تھا, میں سوچتا تھا. تو ایسے لوگ وہ پھر سیاسی ورکرز تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ ایک فالوورز بھی بن جاتے ہیں. اور اب بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اب بھی یہ خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا کہ یہ تاریخ میں پاکستان تحریک انصاف ایک واحد جماعت ہے جو 2 بار الیکشن لگاتار جیت کے آئی ہے. بالکل جی. اور یہ اب بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہ عوام نہیں بخشتی. نہیں بالکل, وہ نہیں بخشتی. عوام اب بھی اس کے ساتھ بھرپور سپورٹ کرنے کڑے ہیں اور جان پہ لڑ رہے ہیں. بالکل جی. بالکل بالکل. ان کے جو ورکرز ہیں وہ متوالے ہیں وہ جو ہے نا کھلاڑی ہے سب, وہ سب کھلاڑی ہے اور رہیں گے وہ. ٹھیک جی.
یہ بتائیے گا کہ کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اسحاق ڈار کی طرح جو ہے $2 ارب یہ پھینکنے نہیں چاہیے مارکیٹ میں تاکہ وہ جو مصنوعی ہوا ہے وہ بھر دے اور مہنگائی ختم ہو جائے؟ اور نصر جبار سے بیسیکلی یہ ایک فائنانس اور اکانومی سے تعلق رکھتا ہے. یہ آپ کا جو سوال ہے جس کے اوپر مجھے اتنا عبور نہیں ہے. ٹھیک جی. لیکن وہ ایک شارٹ ٹرم ریمیڈی جو ہے نا ہاں جی. یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اور نہ ان کا فارمولہ ہوگا. یہ جو ہے نا شارٹ ٹرم جو وہ آتے ہیں نا سولوشنز, اس پہ میں بلیو نہیں کرتا. ٹھیک جی. ایک کام ہونا چاہیے جو پرماننٹ ہو. ابھی کر لیں گے پھر سال بعد کچھ وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو کام ایسا کرنا چاہیے جو ساری عمر کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے عوام کے لیے, کہ وہ ساری عمر اس پہ کڑے رہیں, چلتے رہے, ان کا فائدہ ہو, ٹھیک جی. وہ ان کو خوشی ملے, اس کو روزگار ملے, ٹھیک جی. ان کا کاروبار چلے. ٹھیک جی. تو ایسا کوئی پرماننٹ. اچھا جی, ایک لاسٹ کویسچن. احتساب کے فیور میں ہیں آپ کے جہانگیر ترین ہو, پرویز خٹک صاحب ہوں, چاہے پی ٹی آئی کے ہیں یا پی ایم ایل این کے, پیپلز پارٹی کے, اس کے فیور میں ہیں آپ؟ جی بالکل. اگر آپ نے تو نام لے لیا, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, اس لیے وہ آپ کے مزاج کے مطابق میں نے خود ہی نام لے لیے. عفاف صاحب جو ہیں بڑے پولائٹ قسم کی ان کی شخصیت ہے اور بہت سافٹ نیچر کے بندے ہیں یہ. لیکن ان کے مزاج کے مطابق جو ہے میں نے یہ سوال خود ہی کر لیے, خود ہی میں نے نام لے لیے, اور یہ کویشچن میں بھی نہیں تھا, میں نے ڈائریکٹ ہی کویشچن کر دیے کیونکہ ان کا مزاج جو ہے یہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے. اور میرا چونکہ کام ہی یہی ہے کہ چاہے پی ٹی آئی کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, میرا کام یہ ہے کہ میں نے ٹارگٹ کرنا ہے کیونکہ یہی میرا جاب ہے. لیکن ناصر جمال صاحب بیسیکلی یہ ہے کہ واقعی میرا نیچر ایسا ہے کہ میں سچ کو سچ, جھوٹ کو جھوٹ سمجھتا ہوں, اور کہتا ہوں اور منہ پہ کہتا ہوں. ٹھیک جی. اور اس وجہ سے یہ تو میں نہیں کہتا ہوں کہ میں نے سفر کیا, الحمدللہ بہت خوش ہوں, بہت سیٹسفائیڈ ہوں. صحیح. اور ایسے ہی پھر میں نے عمل کر کے دکھایا ہوا ہے. ٹھیک. اس لیے مطلب اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہ بن سکا یا ایم پی اے وغیرہ, کہ میں بات منہ پہ کرتا ہوں. ٹھیک جی. جو غلط ہے اس کو غلط, جو میری سمجھ کے مطابق بالکل ہو, صحیح کو صحیح کہتا ہوں, غلط کو غلط کہتا ہوں. احتساب بالکل ضرور ہونا چاہیے اور سب کا ہونا چاہیے, چاہے میں ہوں. جب تک میرا احتساب نہیں کریں گے تو آپ کا احتساب کیسے ہوگا؟ بالکل. احتساب ہونا چاہیے اور سب کا ہونا چاہیے, چاہے اپنے ہو چاہے پرائے ہو. اور میں اس پہ بولتا رہتا ہوں. ٹھیک جی. ابھی بھی آپ کے سامنے میں ویسے آپ نے یہ پوچھا تو نہیں ہے, لیکن میں کہہ دیتا ہوں, یہ واقعہ ہوا, بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. یہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کا جو آکسیجن کا مسئلہ بنا تھا, بالکل, جس کے اوپر میں اوپن بولا ہوں. بالکل جی. میں اوپن بولا ہوں, سوشل میڈیا پہ بھی, میٹنگز میں بھی, پارٹی کے لوگوں کے ساتھ میں یہی کر رہا ہوں. لیکن غلطی یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو 2 امپورٹنٹ منسٹریز دیکھیں, حکومت کا پرفارمنس جو ہے 2-3 منسٹروں پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اسی پہ چلتا ہے. ایک منسٹری آف ہیلتھ ہے, آپ کا فائنانس ہے, اور آپ کا ایجوکیشن ہے. اور آپ ایک بندے کو 2 کام دے دیں تو بیچارہ کیسے انصاف کر سکے گا اس کے ساتھ؟ کنسنٹریشن نہیں رہتی. تو یہ جی کنسنٹریشن نہیں رہتی. بالکل جی. وہ دیکھیں فائنانس اور ہیلتھ دونوں بہت امپورٹنٹ منسٹریز ہیں اور بہت ورک لوڈ ہے. بالکل جی. بالکل. چاہے کوئی کتنا بھی قابل کیوں نہ ہو, بالکل, لیکن کنسنٹریشن اور وہ اتنا ٹائم دونوں منسٹروں کو ایٹ اے ٹائم نہیں دے سکتے. بالکل جی. بالکل. اور اسی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ ہوا. اور اس پہ میں بولا بھی ہوں, اور اس کے میں منسٹر کے خلاف بھی بولا ہوں. میں نے کہا بھی ہے کہ اٹس اے کرمنل نیگلیجنس, بالکل, اینڈ ہی شوڈ بی thoroughly proved. بالکل جی. اور جو بھی رسپانسبل ہے ہی شوڈ بی سیویرلی پنشڈ, بالکل جی. چاہے وہ منسٹر ہی کیوں نہ ہو. بالکل. بالکل. یہ کہتا ہے کہ منسٹر کو استعفیٰ دینا چاہیے, بالکل, اس کو ریزائن کرنا چاہیے. بالکل جی. بالکل. اب اس کو یہ ہوا کہ میں نے تو آپ سے نہیں مانگی ہے, 2 منسٹری آپ نے کیوں دی ہے, وہ کیسے کرے گا؟ بالکل ظاہری بات ہے. وہ کہہ نہیں سکتا. غلطیاں ہیں 2.5 سال ہیں ابھی. میرے خیال میں میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, آپ کا وقت لیا ہے.
2.5 سال ہیں خان صاحب، اور میرے خیال میں اپنی غلطیوں پہ جو ٹائم ملا ہے اس میں ان غلطیوں کو سدھارا نہ گیا، تو یہ عوام بڑا سنگ دل عوام ہے، یہ دوبارہ جو ہے الیکشن میں کبھی بھی یہ غلطی نہیں کریں گے کہ آپ کو وہ سلیکٹ کرے. آئی ریئلی اپریشیٹ سر، آپ نے آپ کا بہت بہت شکریہ ناصر جمال صاحب، آپ تشریف لے آئے، اپنی تکلیف کی اور مجھے یہ موقع دیا اپنے میرے خیالات کا اظہار کر سکوں آپ کے چینل کے تھرو. آپ کی قیمتی خیالات کا قیمتی تو نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے پالیٹکس کی، لیکن کافی ہے، مور دین انف، وی کین سے مور دین انف. تھینک یو ویری مچ، نائس آف یو. تھینک یو سو مچ، گریٹفل تھینکس جی. فار یور ٹائم، آئی ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو. تھینک یو چینل جی. کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، پیج کو لائک کیجیے گا اگر فیس بک پہ ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.